اور جب پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی باری آتی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ قرآن جو معجزہ اور پوری دنیا سے زیادہ عزتوں والی جو چیز عطا فرمائی ہے، یہ بھی اس دور کے، اس زمانے کے، اس وقت کے، اس ماحول کے مطابق اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ جب اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا فرمائی، یہ شاعری کا دور تھا، یہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ بڑے بڑے عربی دان بولتے تھے تو ایسا کلام بولتے تھے کہ اس کا توڑ اور اس کا جوڑ کرنے کے لیے بڑے بڑے شعراء جو ہے میدان میں آ جایا کرتے تھے۔ اور عرب کے اس معاشرے کے اندر ان لوگوں کو عربی زبان پہ اس قدر فصاحت اور بلاغت حاصل تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارے دادے کے دادے کے دادے کے دادے کا کیا نام ہے، کوئی نہیں جانتا۔ بڑا بھی ہم جانیں، ہم اپنے دادے کا، پردادے کا، اس کے باپ کا، اس کے باپ کا، بس اتنا ہی ہمیں یاد ہے۔ لیکن یہ لوگ اس قدر عربی دان تھے، اس قدر عربی زبان پہ ابو رکھنے والے تھے، ان کو اپنے مرے ہوئے لوگوں کی 100 پشتوں تک کا نسب نامہ یاد تھا۔ اور اس قدر عربی دان، اس قدر یہ شعراء کا زمانہ تھا کہ جو بھی شاعر اپنا کلام لکھتا اس کو لکھ کے بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا جاتا۔ لوگ آتے، پڑھتے اور شعراء کی تعریف کرتے، شعراء داد وصول کیا کرتے۔ اس دور میں اللہ رب رحمان نے اپنے نبی پہ سورۃ الکوثر نازل کر دی۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، 3 آیات پہ مشتمل سورت، اس سورت کے ٹوٹل 10 الفاظ ہیں۔ اللہ نے جب اپنے نبی کو سورۃ الکوثر سے نوازا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میرے صحابہ اس کو بھی لے جا کے بیت اللہ کے اندر لٹکا دو۔ جب 3 آیات پہ 10 الفاظ پہ مشتمل انتہائی مختصر کلام کو بیت اللہ کے اندر لٹکایا جاتا ہے، بڑے بڑے شعراء آ کے اس کلام کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں شعراء کا بابا، شعراء کا استاد، جسے عرب کے اندر سب سے بڑا شاعر ہونے کا لقب ملا ہوا تھا، لبید آتا ہے، سورۃ الکوثر کو بیت اللہ کے اندر لٹکا ہوا دیکھتا ہے، غور سے پڑھتا ہے اور کیا کہتا ہے، ایتونی بقرطاس، جلدی کرو مجھے ایک کاغذ قلم لا کے دو۔ لوگوں نے سمجھا شاید یہ انا آتیناک الکوثر کا توڑ کوئی کرنے لگا ہے، یہ انا آتیناک الکوثر کے مقابلے میں کوئی کلام لکھنے لگا ہے۔ جب لبید نے کاغذ قلم پکڑا، لوگ بھی آج خوش ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کا آج توڑ آ گیا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ عرب کے معاشرے کے لوگ یہی سمجھتے شاید محمد الرسول اللہ یہ کلام اپنے پاس سے بناتے ہیں۔ اور رب کبریا نے سورۃ البقرہ کی یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لوگو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے بناتے ہیں، تم بھی فصاحت اور بلاغت پہ ابو رکھنے والے ہو، جاؤ تم بھی بنا لو ایسا، سب کو جمع کر لو، جس کو رب کے مقابلے میں، محمد کے مقابلے میں جمع کرنا چاہتے ہو، تم اس کلام جیسا ایک لفظ بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ لبید جب سورۃ الکوثر کو غور سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے
ایتونی بقرطاسن، جلدی آؤ اور مجھے کاغذ قلم دو۔ کاغذ قلم لیتا ہے، سورۃ الکوثر کو مکمل 3 آیات کو کاغذ پہ لکھتا ہے، اور لکھنے کے بعد آخر میں یہ جملہ لکھ دیتا ہے، ما ھذا کلام البشر، واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ محمد پہ اتارنے والے رب کا ہی کلام ہے۔ کہتا ہے میں اس کا توڑ کرنے لگا تھا، میں اس کا جواب دینے لگا تھا، جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، زبان گنگ ہو جاتی ہے، دماغ موف ہو جاتا ہے، قلم لکھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی محمد جو کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ رب کا کلام ہے، محمد سچی کہتا ہے۔ 1450 سال ہو چکے ہیں، 1442 ہجری جا رہی ہے، اللہ کے رسول کو دنیا سے گئے ہوئے 1442 سال ہو چکے ہیں، اور اتنے سالوں میں ہر دور میں اس قرآن کو مٹانے کی، اس قرآن کا جواب دینے کی دنیا نے کوششیں کی ہیں، لیکن اس قرآن کے اندر زیر زبر پیش کا بھی فرق پیدا نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے یہ کلام اللہ ہے، اور اس کلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لوگو یہ تمہارے رب کا کلام ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری قیامت کی دیواروں تک اللہ نے خود اٹھائی ہوئی ہے۔ جرمنی کی میونخ یونیورسٹی کے اندر عیسائیوں نے ایک بہت بڑا سیمینار کیا، اور پوری دنیا سے انجیل کے 40,000 نسخے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور پوری دنیا سے ہی قرآن مجید کے بھی 40,000 نسخوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے کہ دیکھا جائے انجیل میں کہاں کہاں غلطی ہے اور قرآن میں کہاں کہاں غلطی ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تمام ممالک سے، پوری دنیا سے، تمام براعظموں سے قرآن مجید کو منگوایا جاتا ہے، انجیل کو منگوایا جاتا ہے، دونوں کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ ابھی انجیل کے 10 ہی نسخے اٹھائے جاتے ہیں، 10 میں سے 40,000 نسخوں میں سے ابھی صرف 10 نسخوں پہ کام ہوا ہے، اور ان 10 نسخوں میں سے کوئی ایک نسخہ بھی دوسرے کے ساتھ مکمل طور پہ نہیں ملتا۔ پھر قرآن کو اٹھایا جاتا ہے، 40,000 نسخوں کو کھنگالا جاتا ہے، ایک ایک لفظ پڑھا جاتا ہے، ایک ایک ورق جو ہے وہ غور سے پڑھا جاتا ہے، ایک ایک آیت کو دیکھا جاتا ہے۔ 40,000 نسخوں میں سے کسی ایک نسخے میں بھی دوسرے نسخے کے ساتھ اتنا بھی فرق نہیں آتا کہ زیر زبر پیش بھی آگے پیچھے ہو جائے۔ یہ اللہ کے قرآن کی حفاظتوں کی ذمہ داری ہے، یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ جب سے یہ اللہ نے دنیا میں قرآن اپنے محمد کے سینے پہ اتارا ہے، اس قرآن کے اندر ایک زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں آیا۔ آگے بڑھتا ہوں، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کو سننا بھی ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اگر ایمان کی آنکھ سے اور ایمان کے کانوں سے پوری توجہ سے اس کو سنا جائے تو اللہ کی قسم ہر بار پڑھنے اور سننے پہ یہ حدیث دل کے اندر اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے۔ نبی نے فرمایا جو اس قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ لا اقول الف لام میم حرفن، لوگوں میں محمد یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے،
بل الفن حرفن لامن حرفن میمن حرفن، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص ایک بار کہتا ہے الف لام میم، اس نے ایک حرف نہیں پڑھا بلکہ اس نے 3 حرف پڑھے ہیں، اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کو لکھ دیا ہے۔